السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں کے بی ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل فلسطین کی ایک تنظیم حماس نے اسرائیل کے اوپر ایک حملہ کیا اور چاروں خانے چت کر دیا اسرائیل کو۔ تو آج ہم جانیں گے اس کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاشر۔ السلام علیکم عاشر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر، بہت اچھا سر، شکریہ۔ یہ بتائیے کہ آج OIC کا اجلاس بھی ہو گیا اس کے اوپر، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ سر دیکھیں، یہ جو آپ نے بات شروع کی ہے نا، یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جی اور اس کو سمجھنے کے لیے نا ہم ویسے کل سے دیکھ رہے ہیں جب سے یہ حملہ ہوا ہے کہ ہمارا لوکل میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا ہے کام کرنے پہ، لیکن وہ کاپی پیسٹ سے باہر نہیں آتا۔ جو انہیں باہر پتہ لگتا ہے انویسٹیگیشن نہیں کرتے، بس جیسی ایک کوئی ٹکر دیکھا کہیں چلتے ہوئے، اس ٹکر کو اٹھایا، کاپی کیا اور اپنے اوپر لگا دیا۔ اس کو لارج اسپیکٹرم میں سر آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی ریسنٹلی نا دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ختم ہوئی ہے جسے رشیا اور یوکرین کی وار کہہ رہے تھے ہم، ٹھیک ہے؟ اب وہ جنگ تقریباً ختم ہو گئی ہے اور آپ بھی اس کو ہیڈ لائنز میں نہیں دیکھ رہے۔ تو جو بڑی سپر پاورز ہوتی ہیں نا جو ویسٹ میں ہیں ہماری، ان کو نا کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب حماس کافی دن سے کوشش کر رہا تھا کچھ کرنے کی، اب امریکہ کو بھی جنگ چاہیے تھی۔ اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، حماس کہہ رہا ہے کہ ان کے جو ترجمان ہے کہ ہم نے 5000 راکٹ ایک دم داغے ہیں، چلے 5000 نہیں بھی داغے تو 500 بھی داغے ہیں، تو انہوں نے کچھ کیا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو اسرائیل کی اپنی لوکل انٹیلیجنس تھی وہ فیل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی انٹیلیجنس نے اس کا مطلب کام نہیں کیا اور ان کو پھر موقع بھی نہیں ملا سنبھلنے کا۔ اس کا ایک اور مطلب سیکنڈ یہ ہے کہ ان کی جو کوئک رسپونس فورس ہے، جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ایک آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی فیل تھی۔ اب یا وہ سو رہے تھے یا انہیں کسی نے سلایا ہوا تھا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اب یہ معاملات تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اسرائیل کو انہوں نے دبایا ہوا ہے ایک طرح سے۔ اسرائیل کو تو خیر نہیں دبایا ہوا، وہ بیسیکلی حصہ تو فلسطین کا ہی ہے جس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں اب، ٹھیک ہے؟ اور فلسطین کے لیے وہ لڑ رہے ہیں اور اسرائیلی فورسز کو انہوں نے دبایا ہوا ہے۔ ہزاروں آپ کہہ لیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اس ٹائم تذبذب کا شکار ہیں بہت زیادہ، سمجھ نہیں آ رہی کیسے زندہ رہنا ہے کیسے نہیں رہنا۔ صرف جنگ تو نہیں ہے نا، نکلنا چاہ رہے ہیں اور ہاں بالکل ایسی ہے، بڑا مشکل ہے فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی۔ اب گو کہ وہ آزادی تو چاہتے ہیں لیکن اب ہر کوئی تو فریڈم فائٹر نہیں ہے نا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی فیملیز ہیں، بچے ہیں۔ کل ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے، بچوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ قریباً 4 سے 5 ہزار لوگ جو ہے نا اس ٹائم افیکٹڈ ہیں، جو زخمی ہیں دونوں سائڈز پہ، اور معاملات بڑے خراب ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کہہ لیں کہ جو بڑا محاذ اب یہ کھل رہا ہے، اب اس پہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پہ آج OIC کا اجلاس بھی ہوا، انہوں نے کہہ دیا جی ہم کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کی، یہ مذمتی قراردادوں سے باہر نہیں آتی اس طرح کی چیزیں زیادہ تر۔ اس پہ میں آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی ایک بات ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے تعلقات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں سعودیہ عربیہ کے ساتھ، بالکل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ ایک اور بڑے مزے کی خبر سن رہے ہوں گے کہ فلسطین کو جو بیک دی جا رہی ہے وہ ایران کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ جی بالکل، کل اس میں آیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ کوئی جو فنڈنگ تھی یا جو ایڈ تھی یا جو بیک ڈور رابطے چل رہے تھے وہ ایران کی سائڈ سے ہی چل رہے تھے۔ حماس کو جو اتنی طاقت پرووائڈ کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے حماس اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اور اسرائیل کے ساتھ کہیں نہ کہیں تعلقات اب سعودی عرب کے بہتر، سعودی عرب، UAE، ذرا وہ خلیج ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ سلسلے اپنے بہتر کر رہے ہیں۔ اب یا تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ سعودیہ اور ایران ان کے بھی آپس میں کوئی معاملات اتنے خوشگوار نہیں ہیں، تو اب ان کو چلایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، کھلی حقیقت ہے کہ سعودیہ کو یا UAE کو بیک سے کس کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے چیزیں چلانے کے لیے۔ ایران تو چلیں آپ کہہ لیں کہ واقعی فریڈم فائٹر ہے، انہوں نے اپنا ایرانی انقلاب بھی، اور اب وہ فلسطین میں بھی اس طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ مزید ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے کہ جو افغان طالبان ہے نا، انہوں نے بھی کچھ شرائط کے ساتھ کہہ دیا کہ ہم جو حماس ہے، جو فلسطین کی جو تنظیم حماس ہے، ان کے ساتھ ہم جو ہے نا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں بگ اسپیکٹرم میں آ رہی ہیں، ایک بڑا فریم بنتا جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی طاقتیں اس میں انوالو ہوں گی تو خون خرابہ بھی زیادہ ہوگا، ظاہری بات ہے۔ ایسے تو اسرائیل بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ بھی بیک ڈور سے لوگوں کو ساتھ ملائے گا۔ 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا ہے، تو اس پہ کیا اپڈیٹ ہے آپ؟ سر نیتن یاہو نے تو وہ ٹائم تو دنیا کو دکھانے کے لیے نا، بالکل اندر تو 3 سے 4 جگہوں پہ تو ایسی پراپر جنگ چل رہی ہے، اور وہ پچھلے 48 گھنٹے اب اس کو ہونے والے ہیں، 40 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں،
وہ چل رہی ہے وہ جنگ. جی وہ جنگ نہیں رکی ابھی تک. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹائم دے کے کہہ دیا کہ ابھی ہم جنگ بندی کر رہے ہیں. بہت زیادہ اور معاملات بہت خراب ہیں سر. سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے, عورتیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, فلسطینی بھی کام صحیح کر رہے ہیں, مطلب دبایا وہ انہوں نے, ٹھیک ہے, اسرائیلی فورسز کو, ڈرے ہوئے ہیں اسرائیلی, ایسی بات نہیں ہے, کافی ان کے فوجی انہوں نے چاروں خانہ چت کیا. آج جو نیوز تھی, نیوز میں بتایا کہ کتنے ان کے فوجی مر گئے ہیں. ہاں وہی بات ہے نا, فلسطین نے دبایا ہوا ٹھیک ہے, وہ جو غزہ والی پٹی ہے وہ اس ساری پٹی پہ کام صحیح چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہماری بڑی طاقتوں کے ہیں, عالمی طاقتوں کے, وہ کب تک چلیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چلیں ایگزامپل دیتا ہوں اس پہ, کہ رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی تھی, جی ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی یوکرین چھوٹا ملک ہے, رشیا زیادتی کر رہا ہے, جی ٹھیک ہے. اب ویورز بھی سمجھ رہے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں, تو ہم یوکرین کے ساتھ ہیں. وہ یوکرین کے ساتھ مل گئے, انہوں نے اس جنگ کو, چھوٹی سی جنگ کو, ہو سکتا ہے یوکرین اس کو اتنا نہیں چلا پاتا, لیکن انہیں فنڈنگ کی گئی, انہیں چیزیں دی گئیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اس جنگ کو سسٹین کافی عرصہ چلایا, اور پوری دنیا کی معیشت اس وجہ سے, ٹھیک ہے, کروڈ آئل کے حوالے سے بہت خراب ہوئی. بالکل کروڈ آئل اسی لیے خراب ہوا نا. ابھی کچھ دن پہلے ہی عالمی منڈیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئل کی جو ہے نا پرائسز, وہ ڈکلائن کی طرف آئی تھی بہت ٹائم کے بعد, تو $10 سے $12 کا بیرل فی بیرل فرق پڑا تھا. تو امریکہ کو اس پہ کافی تشویش تھی کہ یہ کم کیوں ہو رہا ہے بھائی جان, ٹھیک ہے. اب اس کو اس طریقے سے آپ تھوڑا سا سوچیں اگر, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب دنیا نے کہا کہ یار فلسطین بھی تو چھوٹا ملک ہے, جی جی, ٹھیک ہے, اور اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں, تو تب ویسٹ کا کوئی جواب نہیں آیا, چپ کر کے بیٹھ گئے, بیٹھا ہے. اب فلسطین کی ایک تنظیم نے جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے, تو پھر ویسٹ کو یاد آ گیا کہ جی فلسطینی غلط کر رہے ہیں. اس ڈبل سٹینڈرڈز کب تک چلیں گے ریحان صاحب, مطلب کیسے ہم سسٹین کر سکتے ہیں؟ یہ مسلم ممالک کے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہوتا ہے سر؟ الگ الگ ہے نا, اکٹھے نہیں ہوتے. ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کی طرف جاتا ہے. پاکستان نے, ٹھیک ہے, پاکستان نے پریکٹیکلی کیا مدد کر دی فلسطین کی یا فلسطینیوں کی؟ کچھ بھی. مطلب یہاں بیٹھ کے ہر نیشنل لیڈر نے بیان تو دے دیا, ٹھیک ہے, کیمرے لگائے اور بیان دے دیا, تو نہیں کام چلے گا نا. OIC کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا, انہوں نے بھی مذمت کی, انہوں نے کہا جی اسرائیل جارحیت کو روکے. یہ جارحیت جو پچھلے وہ 20 سال سے کرتا آ رہا ہے, تقریباً 2007 سے, اور اس پہ اسرائیل کے خلاف بھی انہوں نے صرف یہی مطلب اسی طرح نا. تو دیکھیں 2007 سے وہ غزہ کی پٹی پہ اس لینڈ مارک ادھر جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس جنگ کو کوئی روک نہیں رہا. صرف اب یہ اسرائیل فلسطینیوں نے تھوڑا سا معاملہ اٹھایا تو ان کو اسرائیلی مظلوم لگنا اب شروع ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ بالکل مظلوم نہیں ہے, انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. اور جو الیکسا فلڈ والے جو آپریشن یہ ہو رہا ہے, جس کا نام انہوں نے اب طوفان الیکسا رکھا ہے, الیکسا فلڈ اس کو وہ کہہ رہے ہیں, اس حماس والے جو فلسطین کی جو تنظیم ہے, تو اب اس کو وہ لے کے کتنا چل سکتے ہیں, کب تک؟ اب ظاہری بات ہے انہیں بھی تو پیچھے سے سپورٹ چاہیے نا, کچھ سپلائی چینز چاہیے, کوئی مطلب اسلحہ چاہیے, پیسے چاہیے. اب وہ ویڈیوز دیکھ کے دل تو بہت خوش ہوتا ہے بینگ اے مسلم کہ ہمارا جو قبلہ اول ہے بیت المقدس جو ہے وہ اچھا, مطلب آپ کہہ لیں کہ آزاد ہو رہا ہے. ہاں, مطلب آزاد ہو رہا ہے, ہونا چاہیے انشاءاللہ, اور ہم اس کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں ہی آزاد دیکھیں گے دوبارہ سے. اور یہ جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم تھے وہ کم ہوتے جائیں گے. لیکن بڑے اسکرین پہ جب جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ عالمی جو طاقتیں ہیں نا, جو ویسٹ بڑی طاقتیں جو ہماری ہیں, وہ بالکل اس ٹائم اس معاملے کو ختم کروانے میں اپنا وہ چاہتے ہیں, یہ آگ بھڑکے, زیادہ سے زیادہ مظلوم جو ہیں وہ اس کے بیچ میں آئیں, ظالم جو ہیں نتن یاہو کی طرح کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قتل و غارت کی طرف جائیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عام لوگ اس میں مر جائیں اور وہ لقمہ اجل بنے. تو ابھی یہ جو حماس ایک تنظیم ہے, کیا آپ اس کو TTP کی طرح ہی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, TTP کی طرح تو سر نہیں دیکھ سکتے نا. دیکھیں وہ تو ایک TTP نے ایک انقلاب لے کر آئی افغانستان کے اندر. ہاں جی, تو کیا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آزاد کرا لے گی؟ وہ دیکھیں وہ یہ دو الگ معاملے ہیں. ان کی جو افغان وار تھی نا, اس میں آپ کہہ لیں کہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا. انہوں نے اپنی فورسز تو بھیجی ہوئی تھی, لیکن معاملات کچھ اور تھے نا. پاکستان بھی یوز ہو رہا تھا, آپ کہہ لیں کہیں نہ کہیں انڈیا بھی یوز ہو رہا تھا, معاملات وہ بلیک واٹر اور یہ چیزیں ساری مکس تھی. یار یہ تو لوکل تنظیم ہے, امریکہ تو ان کی مدد نہیں کر رہا, اور یہ تو پسے ہوئے ہیں. مطلب اسرائیلیوں نے پچھلے 20 سال میں فلسطین میں چھوڑا کیا ہے؟ چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو افغانی تو آپ کہہ لیں کہ افغان وار جو تھی وہ کچھ اور لیول کی وار تھی. اب وہ سرحدی جنگ نہیں تھی, وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی. یہ سرحدی جنگ ہے. اسرائیل کہتا ہے یہ سارا علاقہ ہمارا ہے, یہ ہمیں دے دو,
بالکل یہی ہے نا، مطلب بالکل یہی سمپل ہم بات ہے، ون لائنر سمپل بات ایسے ہی کریں، فلسطینی کہتے ہیں جی نہیں بیت نہیں، المقدس، مسجد بیت اقصیٰ المقدس یہ ہماری، بینگ ہماری، مسلم یہ سارے معاملات ہیں، ان کی جنگ الگ ہے۔ اب حماس کے جو لوگ ہیں، جو اس تنظیم کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا جی یہی ہے کہ یار ہمارا ملک آزاد کرو، ٹھیک ہے، ہمارا تم سے اور کوئی معاملہ نہیں جی ہے، جو تم نے قبضے غیر قانونی طور پہ کیے ہوئے ہیں، اور اقوام متحدہ بھی اپنی جی قراردادوں میں انہیں غلط ہی کہتا ہے، غلط کہتے ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کہتا ہو ان کو، پھر وہ اس کو چھوڑیں گے تو وہ اپنی جان سکون میں لے کر آئیں گے سکون میں نا۔ لیں گے، تو بالکل اس ایسے ہی لیے یہ الگ ہیں دونوں معاملات، ان کو ہم ایک اکٹھا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے پیچھے جو بڑی طاقت انوالو ہے نا، جو امریکہ جی جی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، لگا ہوا اس طرح کے جتنے بھی اور معاملات ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں امریکہ کا ہاتھ آپ کو ہاتھ نظر آ مل رہا ہوتا ہے۔ جاتا ہے، ہم نے صحیح اس ویڈیو میں کوشش کی ہے اپنے ویورز کو بھی یہ ثابت کرنے کی مان کہ بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں امریکہ لگا ہوا ہے ان معاملات کے پیچھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں سکون نہ ہو جائے، مطلب جو چھوٹے ملک ہیں وہ مہنگائی سے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے معیشت ان کی بہتر نہ ہو جائے، بہتر نہ ان ہو کے جائے۔ لوگوں کو ریلیف نہ مل جائے، تو ان معاملات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ چلے جی، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو ہے یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے گی، اور بیت المقدس جو ہے وہ ہم اس کو آزاد جلد از جلد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔